اچھا، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی، مطلب ایک بالکل ہی معمولی سی بات، کس طرح ایک تباہ کن بھگدار مچا سکتی ہے؟ آج ہم خوف کی حقیقت، شیر اور ناریل پر بات کریں گے۔ یہ دراصل صدیوں پرانی ایک داستان ہے، لیکن سچ مانیے اس کے اندر چھپی حقیقت آج کے اس دور میں انسانی نفسیات کے ایک بہت ہی پیچیدہ پہلو کو بالکل آسان الفاظ میں واضح کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایک اکیلی آواز، صرف ایک آواز پوری دنیا ہلا سکتی ہے؟ اس پورے قصے کا مرکزی خیال یہی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی معمولی سی باتیں ایسی عظیم تبدیلیاں لانے کا باعث بن جاتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنے بڑے رد عمل کو جنم کیسے دیتی ہیں۔ افراتفری کی شروعات اور ایک خاموش لمحے میں خلل۔ ذرا ایک گھنے جنگل کا تصور کیجیے، ہر طرف بالکل امن ہے، سناٹا ہے، ایک نہایت ہی پرسکون لمحہ جس میں اچانک سے ایک خلل پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ درخت کے سائے تلے ایک خرگوش آرام کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک وہم آتا ہے، ایک عجیب سا خیال کہ زمین پھٹ رہی ہے۔ مطلب یہ ایک عجیب سی فکر تھی جس کا کسی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ذہن میں آنے والا یہ بے بنیاد خیال ٹھیک اسی وقت ایک اچانک اور بہت تیز آواز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصلی خوف کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب یہ سب کچھ نہایت تیزی سے ہوتا ہے۔ جنگل میں ایک عجیب زوردار آواز سنائی دیتی ہے، اور بنا کسی تصدیق کے، بنا سوچے سمجھے، خوف فوری طور پر دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک گھبرائی ہوئی چیخ نکلتی ہے، زمین پھٹ رہی ہے۔ بنا سوچے سمجھے اٹھایا گیا یہ قدم اس پورے سلسلے کو اور بھی آگے بڑھا دیتا ہے۔ اب باری آتی ہے افواہوں کی، آگ کی، جو ایک سے سب تک پھیلتی ہے۔ یہ خوف اب صرف اس ایک خرگوش تک محدود نہیں رہا، بلکہ کسی چھوٹ کی بیماری کی طرح، بالکل جنگل کی آگ کی طرح، ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے لگتا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو خوف کے پھیلنے کی یہ رفتار دنگ کر دینے والی ہوتی ہے۔ ذرا ٹائم لائن دیکھیں، پہلے منٹ میں صرف خرگوش بھاگتا ہے، دوسرے ہی منٹ میں کتے اس پریشان کن بھاگ دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، تیسرے منٹ تک پہنچتے پہنچتے بندر اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ہاتھی بھی اس بھیڑ کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اور چوتھے منٹ میں تو گائیں بھی بھاگنے لگتی ہیں۔ یعنی چند ہی لمحوں میں ایک بالکل ہی بے بنیاد خوف سچائی بن کر سب پر چھا جاتا ہے۔ صرف ایک، جی ہاں، اس پوری اجتماعی دیوانگی کو شروع کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک غیر تصدیق شدہ دعویٰ ہی کافی تھا۔ ہزاروں جانوروں سے بھرے اس پورے جنگل کو تہس نہس کرنے کے لیے کسی بہت بڑی آفت کی نہیں، بلکہ صرف ایک غلط فہمی اور ایک چیخ کی ضرورت تھی۔ یہ بات اس نازک صورتحال کی شدت کو بالکل کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں ہوتی ہے ایک رہنما کی مداخلت، یعنی عقل اور ہوش کی آواز کی انٹری۔ اس اندھا دھند بھاگ دوڑ کو اب ایک زبردست بریک لگتی ہے، کیونکہ جنگل کا شیر منظر عام پر آتا ہے۔ اتنے شور و ہل کے درمیان وہ فزیکلی خود سامنے آ کے اس بھیڑ کو روکتا ہے، اور شاعر آتے ہی ایک ایسا سوال کرتا ہے جو سب کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کس نے کہا کہ زمین پھٹ رہی ہے؟ یہ ایک اکیلا سوال اس پھیلے ہوئے خوف پر علم اور منطق کا ایک زبردست وار تھا۔ دیکھیں، ایک اچھا رہنما یہی کرتا ہے، وہ اندھا دھند بھیڑ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے بنیادی سوالات پوچھتا ہے تاکہ حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ پھر شیر اس پراسرار خبر کو الٹے قدموں ٹریک کرتا ہے۔ پوچھا تو ہرن نے بندروں کی طرف اشارہ کر دیا، بندروں نے اپنا بوجھ اٹھا کر ہاتھی پر ڈال دیا، ہاتھی نے خرگوشوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور آخر میں خرگوش نے اعتراف کیا کہ بھائی اس نے زمین پھٹتی ہوئی دیکھی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک آواز سنی تھی۔ یعنی معلومات کا جو بنیادی سرچشمہ تھا نا، وہ بالکل ہی کھوکھلا نکلا۔ اب ان دو باتوں کا موازنہ کریں تو واقعی ہنسی آتی ہے۔ ایک طرف وہ خوفناک تصور تھا کہ زمین پھٹ رہی ہے اور بس دنیا ختم ہونے والی ہے، جبکہ ریالٹی میں، حقیقت میں، صرف ایک ناریل درخت سے نیچے گرا تھا۔ کیوں ہے نا عجیب؟ یہ عجیب تضاد ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارے ذہنی وہم اور جو زمینی حقیقت ہوتی ہے، اس کے درمیان کتنا وسیع فاصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سچائی کے اسباق ملتے ہیں اور افراتفری کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ افراتفری صرف جانوروں کی ان داستانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی دور کے اصولوں کو بہتر انداز میں سمجھنے کا ایک بہت ہی پریکٹیکل راستہ دکھاتی ہے۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ ان چند اہم نکات میں چھپا ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ افواہیں آگ کی طرح تیزی سے پھیلتی ہیں۔ دوسرا، سچائی اور منطق ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے جو اس خوف کو روکتی ہے۔ تیسرا، کوئی بھی معلومات آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا بہت لازمی ہے۔ اور چوتھا، جو ایک مؤثر رہنما ہوتا ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جذبات میں آنے کے بجائے سوالات کا سہارا لیتا ہے۔ ان تمام باتوں کی بنیاد دراصل ایک چھوٹی سی اصطلاح پر کھڑی ہے، اور وہ ہے تصدیق، یعنی ویریفائی کرنا۔ آسان الفاظ میں کہوں تو کچھ بھی بولنے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے درستگی کو یقینی بنانا، تاکہ سچائی کے ذریعے ان افواہوں اور اس افراتفری کو روکا جا سکے۔ یہ ایک ایسا عملی ہتھیار ہے جو حقیقی زندگی کے کسی بھی بحران میں سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ تو دوستو، آخر میں یہ اہم سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم ہر وقت خبروں اور سوشل میڈیا سے گھرے رہتے ہیں، کیا ہم بھی آسانی سے ان گرتے ہوئے ناریل جیسی افواہوں کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ ضروری ہے کہ اگلی بار جب کوئی ایسی زوردار آواز آپ کو پریشان کرے تو بغیر سوچے سمجھے دوڑنے سے پہلے تھوڑے رک کر تصدیق ضرور کر لیں، کیونکہ واقعی ایک چھوٹی سی تصدیق آپ کو اور ہم سب کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکتی ہے۔